بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی مشہور زمانہ کتاب گلستان سعدی کا تیسرا سبق اور جو تیسرا صفحہ ہے ان کی کتاب کا وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: در خبر است از سرور کائنات مفخر موجودات رحمت عالمیہ صفوت آدمیہ تتمہ دور زمان۔ حمد الہی کے بعد یہاں سے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یعنی نعت بیان فرما رہے ہیں۔ خبر حدیث رسول کو کہتے ہیں۔ حدیث سے یہاں مراد، خبر سے یہاں مراد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ سرور کے معنی آتے ہیں مالک، کائنات عالم کو کہتے ہیں۔ مفخر، المفخرۃ اور المفخورۃ، اس سے مراد افعال حمیدہ یعنی وہ افعال جن پر فخر کیا جائے، جمع آتی ہے مفاخر۔ اور موجودات، کائنات کی تمام وہ اشیاء جو کائنات میں موجود ہیں وہ مراد ہیں۔ رحمت سے مراد رحمت الہیہ اور رحم دلی بھی مراد ہیں۔ عالمیہ، عالم کی جمع ہے۔ صفوت برگزیدہ کے معنی میں ہے۔ آدمیہ، آدمی کی جمع ہے۔ تتمہ، جس سے کوئی چیز پوری کی جائے، جس سے کسی چیز کا اختتام کیا جائے۔ دور چکر کو کہتے ہیں جو بار بار آتا ہے۔ اور زماں سے مراد زمانہ۔ در خبر حدیث پاک میں ہے از سرور کائنات، جو کائنات کے مالک، مفخر موجودات، تمام کائنات میں موجود اشیاء میں جو جن پر فخر کیا جائے۔ رحمت عالمیہ، جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ صفوت آدمیہ، جو آدمیوں کی میں سب سے زیادہ بزرگ ہیں۔ تتمہ دور زمان، دور جو چیز بار بار آتی ہے، زمانہ مراد زمانہ۔ دور زمان کا مطلب ہوتا ہے زمانے کے دور، زمانے کے ادوار۔ ہر نبی کا اپنا اپنا دور رہا ہے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا تشریف لائے کہ ان کی تشریف آوری سے تمام انبیاء اکرام کے ادوار اب ختم ہو گئے۔ اب قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دور مبارک چلے گا۔ تو تتمہ کہتے ہیں جس سے کوئی چیز پوری کی جائے، گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یا سرکار کی ذات مبارک تمام نبیوں کے ادوار کا تتمہ ہے، ان کے دوروں کو ختم کرنے والے ہیں، مکمل کرنے والے ہیں۔ حدیث میں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے مالک ہیں، فخر موجودہ، تمام موجودہ اشیاء میں قابل فخر ہیں، عالم کے لیے رحمت ہیں، آدمیوں میں برگزیدہ ہیں اور زمانے کے دوروں کے تتمہ یعنی مکمل کرنے والے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں: شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم۔ بیت سے مراد شعر، دو مصروں پر مشتمل نظم کو شعر کہتے ہیں۔ شفیع، شفاعت کرنے والا، صفت کا صیغہ ہے۔ مطاع، قابل اطاعت، جس کی اطاعت کی جائے۔ اطاع یطیع، اطاعت کے معنی آتے ہیں اطاعت و فرما برداری کرنا۔ مطاع، جس کی اطاعت کی جائے۔ نبی، نبی جن کے پاس وحی آئے۔ کریم، کرم کرنے والے۔ قسیم، کرم یکرم سے قسم یقسم، قسامتن کے معنی آتے ہیں اچھا خوبرو نوجوان۔ جسیم، یہ بھی کرم سے ہی ہے، جسم جسامتن، اس کے معنی آتے ہیں متناسب الاعضاء، جس کے اعضاء متناسب ہوں۔ نسیم، یہ بھی اسی باب سے ہے۔ وسیم، خوبصورت چہرے والا، یہ بھی اسی باب سے ہے۔ نسیم پھول کے معنی میں، خوشبودار کے معنی میں ہے۔
قسیم، جسیم، نسیم، وسیم چاروں لفظ تقریباً ہم معنی ہیں، یعنی حسین اور خوبصورت کے معنی میں ہے۔ معنی ہے شفیع، مطاع، نبی کریم، جو شفاعت کرنے والے ہیں، جن کی اطاعت کی جاتی ہے، جو نبی ہیں، کرم کرنے والے ہیں، حسین اور خوبصورت ہیں۔ بیت بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بلغ یبلغ مانے پہنچنا، بلغ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، پہنچ گئے، پہنچ چکے۔ علا مانے بلندیاں، کمال، کمال کو کہتے ہیں یعنی مہارت کو۔ بلغ العلا بکمالہ، جو بلندیوں کو پہنچ گئے اپنے کمال کی وجہ سے۔ کشف الدجا بجمالہ، کشف یکشف کے معنی آتے ہیں واضح کرنا، کھولنا، دور کرنا۔ دجا تاریکیوں کو کہتے ہیں، اور جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں، نور کو کہتے ہیں۔ کشف الدجا بجمالہ، اور جنہوں نے تاریکیوں کو دور کر دیا اپنے نور سے، اپنی حسن، اپنی خوبصورتی سے۔ حسن یحسن، اچھا ہونا، خوبصورت ہونا۔ جمیع تمام کے معنی میں ہیں، خصال خصلت ان کی جمع ہے۔ حسنت جمیع خصالہ، ان کی تمام ہی خصلتیں اچھی ہیں، خوبصورت ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی آتے ہیں، جب اس کا صلہ اعلیٰ آتا ہے درود بھیجنا۔ صلو علیہ وآلہ، صلو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر۔ صلو علیہ، اے لوگو تم ان پر سلام بھیجو، وآلہ، اور ان کی آل پر بھی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ محبوب اپنے کمال سے بلندیوں پر پہنچ گئے، انہوں نے اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی سے تاریکیوں کو چھانٹ دیا، دور فرما دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، ان کی تمام ہی اچھی عادتیں، جو خصال خصلت کے معنی آتے ہیں، عادت کے معنی، ان کی تمام ہی عادتیں اچھی ہیں۔ صلو علیہ وآلہ، ان پر درود بھیجو اور ان کی آل پر بھی۔ بیت ایک شعر فارسی میں ارشاد فرماتے ہیں شیخ سعدی، چے غم دیوار امت را کے دارد چوں تو پشتی بان، چے باک از موج بحر را کے باشد نوح کشتی بان۔ چے مانے کیا، غم مانے غم، دیوار کو کہتے ہیں۔ چے غم دیوار امت را، امت کی دیوار کو کیا غم ہوگا، کہ دارد چوں تو پشتی، وہاں پشت کے معنی آتے ہیں پیٹھ، یہاں سہارے کے معنی میں ہے۔ دارد داشتن فعل سے مصدر سے فعل مضارع دارد رکھتا ہے، رکھے گا۔ چوں تو آپ کی طرح، پشتیبان مانے سہارا۔ امت کی دیوار کو کیا غم ہوگا جب آپ جیسا وہ سہارا رکھتی ہے۔ پشتیبان اس لکڑی کو کہتے ہیں یا ٹیک کو کہتے ہیں جو دیوار کو گرنے سے بچانے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ امت کی دیوار کو کیا غم ہوگا جب آپ جیسا وہ سہارا رکھتی ہو۔ چے باک، باک مانے خوف، موج کو کہتے ہیں جو سمندر میں ہوتی ہیں، بحر مانے سمندر۔ چے باک از موج بحر را کہ باشد نوح کشتی با، سمندر کی موجوں سے کیا خوف ہوگا اس قوم کو، اس امت کو کہ جو آپ جیسا نوح کشتی بان رکھتی ہو، کشتی کو چلانے والا نوح ہو، جس کی کشتی کا چلانے والا نوح ہو، یعنی آپ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہیں، جیسے انہوں نے کشتی کو چلا کر دریا سے پار کر دیا تھا، اسی طرح آپ بھی اپنی امت کو ہر غم سے نکال کر ہر غم کے سمندر سے پار کرنے والے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یکے از بندگان گناہگار پریشان روزگار، دست انابت و امید اجابت، بدرگاہ خداوند جل وعلا بردارد۔ ہرگاہ کے یکے از بندگان گناہگار پریشان روزگار، دست انابت و امید اجابت، بدرگاہ خداوند جل وعلا بردارد۔ ایزد تعالی درو نظر نہ کند، بازش بخواند، بار دیگر اعراض فرماید، بازش بتضرع و زاری بخواند۔
حق سبحانہ و تعالی گوید یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، دعوتش را اجابت کردم و امیدش بر آوردم کہ از بسیاری دعا و گریائے بندہ ہمیں شرم می دارم، ہرگاہ کے جب کبھی یکے از بندگان گناہگار اس کے گناہگار بندوں میں سے کوئی ایک پریشان روزگار من زمانہ، زمانے سے پریشان، دست منہات انابت اللہ کی طرف رجوع مراد دعا، دست انابت دعا کے ہاتھ کو، وہ امید اجابت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت، وہ امید اجابت قبولیت کی امید کے ساتھ بدرگاہ خداوند جل وعلا پاک بلند و بالا پروردگار کی بارگاہ میں بردارد، دست بردارد ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہگار بندہ جو زمانے سے پریشان ہو، امید کے ہاتھ کو قبولیت کی امید کے ساتھ، دعا کے ہاتھ کو قبولیت کی امید کے ساتھ بارگاہ خداوند میں اٹھاتا ہے، عزت تعالی، عزت فارسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہیں، عزت تعالی درو نظر نہ کند، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نظر نہیں، اس کی طرف نظر نہیں فرماتا۔ بازش، باز معنی پھر، بازش بخواند، خواندن معنی بلانا، یہاں معنی ہے بازش بخواند، وہ اسے پھر پکارتا ہے، پھر بلاتا ہے۔ بار دیگر اعراض فرماید، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مرتبہ بھی اعراض فرماتا ہے، اعراض کے معنی آتے ہیں منہ موڑنا، اللہ دوسری مرتبہ بھی اس کو درگزر فرماتا ہے، اعراض فرماتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے۔ بازش بتضرع زاری بخواند، تضرع معنی عاجزی اور زاری معنی گریہ و زاری رونا دھونا، بازش بتضرع زاری بخواند، پھر وہ بندہ پاک پروردگار کو عاجزی اور رو کر پکارتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ گوید، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، قد استحییت من عبدی، میں اپنے بندے سے شرم کر رہا ہوں، شرم محسوس کر فرما رہا ہوں، ولیس لہ غیری، اس حال میں کہ اس کے لیے میرے علاوہ کوئی ہے نہیں، دعوتش را اجابت کردم، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، وہ امیدش برآوردم، اور اس کی امید کو پورا کر دیا، کہ از بسیاری دعا و گریہ بندہ ہمیں شرم می دارم، کہ بندے کی بہت زیادہ دعا اور رونے کی وجہ سے میں شرم محسوس کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے مولا میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو جب وہ مجھے پکار رہا ہے اور یہ کہہ کر پکار رہا ہے کہ میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو اب اس کے رونے سے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ بیت کرم بھی و لطف خداوندگار، گناہ بندہ کر دست و او شرمسار، کرم بھی، کرم تو دیکھیے، و لطف خداوندگار، پاک پروردگار کا لطف و مہربانی اور کرم دیکھیے، گناہ بندہ کر دست، گناہ بندے نے کیا ہے، وہ او شرمسار، اور شرم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ عاکف، عاکفہ، عاکف کی جمع ہے گوشہ نشین یا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں۔ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، جلال عظمت کے معنی میں آتا ہے، تقصیر کوتاہی، عاکفہ نے کعبہ جلالش، اس کی عظمتوں کے کعبے میں گوشہ نشین جو لوگ بیٹھے ہیں، بتقصیر عبادت معرفتاً، وہ اپنی عبادت کی کوتاہی کا اعتراف کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ ما عبدناک حق عبادتک، جیسے تیری عبادت کرنے کا حق ہے ہم نے ایسے عبادت نہ کی۔ واصف، وصف بیان کرنے والے، حلیہ، حلیہ کو کہتے ہیں جمال خوبصورتی، وواصفان حلیہ جمالش، اور پاک پروردگار کے جمال کی حلیے کا وصف بیان کرنے والے، اس کی خوبیوں کو بیان کرنے والے، بتحیر منصوب، حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، حیرت کی طرح منصوب ہیں،
عرض کر رہے ہیں کہ ما عرفنا کا حق معرفتک، عرف عرف پہچاننا، ما عرفنا کا ہم تجھے نہ پہچان سکے، حق معرفتک جیسے تجھے پہچاننے کا حق ہے۔